سنانے جا رہی ہوں. سنا ڈیڈیکیٹ کر دوں. ایسے کیونکہ ایک ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے نا, کان سنتے تھے سو اوپن. تو معذرت کے ساتھ باقی تمام سنگر سے تیرے بنا کہیں نہیں لاگے دل میرا. یہ سانگ کس کا لکھا ہوا؟ یہ سانگ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کس کا لکھا ہوا ہے. صدف مجھے پہلے یہ بتاؤ, جس میں نے سانگ آیا ٹھیک ہے, ایک فیل آئی ہے ٹھیک ہے, تم مجھے بتاؤ کہ جب تم سانگ سنتی ہو تو تم اس کا میوزک اٹریکٹ کرتے کہ اس میں جو گٹار بج رہا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, یا اس میں جو طبلے بج رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کے لیرکس ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. Automatically what attracts me when I listen to a song, وہ سب سے پہلے تو اس کی لیرکس ہیں, اور پھر اس کی میوزک ہے, میلوڈی ہے, اور پھر باقی سب چیزیں ہیں. اور definitely all these things together make some soulful composition. Exactly, because I am a person who words respect. اگر words اچھے نہیں ہوں گے, کوئی اچھا نہیں بولے گا, کوئی اچھا نہیں گایا, تو definitely مجھے اس کو سننے کا دل بھی نہیں چاہے گا. اور ویورز آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم سانگ تو سنتے رہتے ہیں نا, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سانگ سنتے ہیں تو اس میں جو سگنیفیکینس آف لیرکس ہے, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا کالنگ نمبر ہے 0512823418. اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے کال کریں تو آپ کوڈ لگائیے رابط 009228234118. اینڈ یس یو کین ٹیکسٹ آس ان ایز ویل. آپ کیٹو لکھیں گے, اپنا میسج لکھیں گے, اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں گے, اور بھیج دیں گے اس کو 34434 پر. اور اگر آپ کے ایریا میں K2 نہیں آ رہا تو آپ اس کو ویب پہ بھی www.k2tv.com پہ لائیو اسٹریم کر کے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ پلیز جوائن آور فیس بک فین پیج اور اینڈ لیو یور فیڈ بیک اوور دیئر. ایگزیکٹلی, فیس بک از ویری افیکٹو تھنگ کہ آپ اگر آپ ہمارا شو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں, ہمارے گیسٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ اپنے کوئی فیوریٹ گیسٹ بھی بلانا چاہتے ہیں تو وی ول ٹرائی لیول بیسٹ کہ ہم ان کو اپنے K2 کلب میں ضرور بلائیں. یو ول پروبیبلی فائنڈ جتنی بھی ابھی تک پرانے شوز K2 کلب کے ہو چکے ہیں گیسٹ کے ساتھ, جتنے بھی ہم نے کیے ہیں, آپ کو سب وہ لنکس یا ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی وہاں فیس بک فین پیج پہ مل جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے K2 کلب میں جو مہمان نہ ہو. آج جو مہمان آئے ہیں, سیریسلی آئی ایم سو تھینکفل ٹو دیز پیپل جو ہمارے K2 کلب میں آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پہلے گیسٹ کا انٹرو اس طرح سے کرانا چاہوں گی کہ he is basically a lyric writer and he is the pride of Pakistan as well. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے بڑے جھنڈے گائے ہیں, اور اپنے لفظوں کا اتنا اچھا استعمال کیا ہے ایز لیرکس کہ ابھی جب میں آپ کو ان سے ملواؤں گی تو یو ول بی ریئلی ریئلی ویری ہیپی کہ ہم اتنا اچھا اچھے گیسٹ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. ان کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب وہ لفظوں کو پروتے ہیں اپنی لیرکس میں, اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ان کی وہ لفظ سنیں تو وہ ان سے کنیکٹڈ ہو جائیں. ان کی جو لیرکس ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑی زبردستی ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ٹاکنگ اباؤٹ آصم رضا. آپ ٹاکنگ اباؤٹ آصم رضا. ویلکم ٹو K2 کلب آصم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جتنی اپنے تعریفیں کرتی ہیں مجھے لگا تھا کسی اور کی وجہ بھائی انسان کو تھوڑا اپنے آپ کو بھی نا شاباشی دینی چاہیے, پیک کرتے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ کو سب سے پہلے آپ اتنی دور سے اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. یہ صدف. اور اب میں آپ سے دوسرے گیسٹ کا اپنے تعارف کراتی چلوں. وی ہیو این امیزنگ میوزیشین اینڈ سنگر ود اس. وی ہیو عارف اظہر ویئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. بالکل سب کل کر آتی سب خیریت سے انسان کو رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن آور شو. اور زبردست قسم کے آپ کے سانگ سنے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک آپ کے جو ووکلس ہیں اسپیشلی میچ لیس اینڈ ویری اوریجنل. لائک ہی ڈزنٹ ٹرائی ٹو کاپی اینی ون. فیک نہیں ہے, بہت اوریجنل ہے. بس آپ کی محبتیں اور دعائیں بہت بہت. ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ اسی طرح ہمارے لیے گانے گاتے رہیں اور زبردست قسم کے جو ہے نا کمپوزیشنس بھی لاتے رہیں. اچھا آصم, اب تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں اس پہ کہ when you start lyrics writing or whatever, what is that first thing that comes to your mind? سانگ لیتے وقت مائنڈ میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ آج کے جو مطلب ٹائم فریم ہے اس میں جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کمپوزیشن جو ہے وہ پہلے سے میک اپ کی جاتی ہے. سو کمپوزیشن جو ہے وہ آپ کی فرسٹ انسپائریشن ہوتی ہے ڈیڈیکیشن کے لیے. اور اگر کچھ اس طرح کا لائک ہے کہ آپ
کسی آئیڈیا پہ جو ہے وہ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور لیرکس جو ہیں وہ پہلے سے ہیں تو اس کی پھر انسپائریشن جو ہے وہ اس آئیڈیا سے ہوتی ہے کہ لائک وہ کس چیز کے اوپر جو آپ کام کریں. تو پھر جو آپ کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے پھر آپ اس میں اپنا ان پٹ ڈالتے ہیں کہ کیا ہے اس طرح سے. ویسے یہ کام آورت کا ہے, کرنے کے لیے کچھ بیٹھتے ہیں اور پھر جب وہ اس میں جاتے ہیں تو پھر اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک اس کو ڈھالیں گے نہیں تو تب تک میرا نہیں خیال کہ پیورٹی آ سکتی ہے. بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس کویسچن ایز ویل کہ دیکھیں جب آپ لیرکس رائٹنگ کرتے ہو تو کیا کوئی ایسے آپ کو آرٹیفیشل اسٹیمولائی میں جانا پڑتا ہے یا آپ واقعی سمجھتے کہ نہیں کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ یو وانٹ ٹو رائٹ دیٹ ڈاؤن وین یو رائٹ لیرکس؟ آپ اس کو آرٹیفیشلی نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیلنگ جو ہے وہ آپ بیٹھے کسی ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں. لائک اگر کسی آپ فلم کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کو جو سچویشن آپ کے ساتھ اسکرپٹ رائٹر بیٹھا ہوا ہے, ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے, سنگر بیٹھا ہوا ہے, کمپوزر بیٹھا ہوا ہے, ان سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. آپ کو بتاتے ہیں سچویشن ہے, یہ کریکٹرز ہیں, ان کی یہ فیلنگس ہیں. تو پھر آپ اگر اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ جو اس کا پراپر جو ہے وہ 100% نہیں دے سکتے ہیں. سو اس کو آرٹیفیشیل تو نہیں کہنا چاہیے. آپ نے اپنے اینگل سے جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے جب اس کو کوئی اسکرین کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی سین دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے فریم کے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح لیریسسٹ کا بھی ایک اپنا فریم ہوتا ہے جو وہ اس حساب سے You have to go into that frame of mind. Of course. Okay, Aryan, now we talk a little about Sufi music as well. Okay, this term Sufi music is misunderstood in Pakistan a lot. What would you say about that? Because people think singing Sufi kalam of someone makes a Sufi music. Like you have different opinion on that. میں اس بات کو جوڑوں گا جو ڈاکٹر نادیہ نے جس بات سے شروع کی تھی کہ وہ فیل جو ہوتی ہے جو آپ نے شروع جس گانے سے کیا اور آپ نے کہا اس میں کیا چیز ہے, از اٹ دا لیرکس, از اٹ دا ٹیون, از اٹ دا میلوڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی سوچیں. میرے نزدیک میں صوفی میوزک میں اس کو کہوں گا جو کہ جا کے آپ کی روح کو چھوئے, جو کہ آپ کو اسٹیمولیٹ کریں, کہ آپ محسوس کریں, آپ سوچیں, آپ غور و فکر کریں. اور وہ کسی بھی زبان میں ہو, وہ کسی بھی کلچر سے آ رہا ہو, وہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں ہو. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تو جمیکا کا باب مارلی بھی میرے نزدیک ایک صوفی میوزک میں اس کو مانتا ہوں. Because people think کہ شاید آپ نے بلے شاہ کا یا ان کا کلام اپنی گا لیا ہے تو وہی آپ کی صوفی میوزک ہے. That's